والے جناب انور جلال پوری۔ ہندوستانی سیاست اور ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے امانت دار صدر مشاعرہ عالی مرتبت پرمود تیواری صاحب، محترم المقام، ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کی روح کی خوشبو کو خلیجی ممالک میں پھیلانے والی قابل قدر شخصیت سفیر جمہوریہ حکومت ہند عالی مرتبت تلمیذ احمد صاحب، بیگم صاحبہ، محترم المقام، اردو زبان، شاعری اور ادب کے آبرو محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، امریکہ میں الیگیرینز کی تنظیم کے ذریعے اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے والی شخصیت اور نثر اور نظم میں اپنی اہمیت کا لوہا منوانے والے ڈاکٹر عبداللہ صاحب، محترم فضا اعظمی صاحب، ہمارے ہندی کے دو ایسے دوست جنہوں نے ہندی گیتوں کو اور ہندی غزلوں کو اپنا خون جگر اس طرح سے دیا ہے کہ ہندی ادب میں ان کی شخصیت ہندی زبان اور ادب کے ماتھے کا جھومر بن گئی ہے۔ یہ شخصیات ہیں ڈاکٹر بدھم ناتھ مشر کی اور ڈاکٹر سریش کی۔ ان کے علاوہ برادرم ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب اور پاکستان سے تشریف لانے والے ایک ایسے ہمارے دوست جناب طارق سبزواری صاحب، جن سے جب سن 73 میں میری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی تو سننے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہندوستان میں دلی کو لوٹنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن ہندوستانیوں کے دل کو ادب کے ذریعے اور اپنی آواز کے ذریعے لوٹنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام طارق سبزواری ہے۔ آج 35 برس کے بعد طارق صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ طارق صاحب کو اگر آپ سنیں گے عزت سے، غور سے، تو ان کی آواز کا جادو آپ کے ذہنوں میں برسوں تک محفوظ رہے گا۔ برادرم ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب اور جرمنی سے تشریف لانے والے ڈاکٹر شرما جی، جن کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ زمین میں تو کشش ساری دنیا میں ہے، لیکن شاعری، ادب اور علم کے سلسلے میں دبئی کی زمین میں جو کشش ہے اس کا جواب نہیں۔ جناب صلاح الدین کا یہ کارنامہ ہے کہ دنیا کی زمینوں میں جتنی کشش ہے، دبئی کی زمین میں ادب کے لیے، شاعری کے لیے اور علم کے لیے اتنی کشش صلاح الدین نے پچھلے 6 برسوں میں اپنی محنتوں سے پیدا کی کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ ادب کے نام پر، کویتا کے نام پر، شاعری کے نام پر دبئی میں اکٹھا ہونے لگے۔ یہ جناب سید صلاح الدین کا کارنامہ ہے۔ پچھلے 6 برسوں سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو شاعری کے حوالے سے، کویتا کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے جس طرح دبئی کی اس مرکزی دھرتی سے عالمی پیمانے پر یہ روشناس کرا رہے ہیں، یہ ان کا بڑا انوکھا اور نرالا کارنامہ ہے کہ خلیجی ملکوں میں ہندوستانی زبان و تہذیب کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو جناب سید صلاح الدین کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے دوستوں نے، خاص طریقے سے ندیم صاحب نے جو محنتیں کی ہیں، اس کے لیے ہماری زبان بھی ان کی شکر گزار ہے اور ہماری تہذیب اور مشترکہ کلچر بھی ان کا شکر گزار ہے۔ دوستو، یہ مشاعرہ یوم جمہوریہ کے موقع پر یہاں دبئی میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستان جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو جمہوریت کے سلسلے میں ہندوستان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہندوستانی جمہوریت کے تجربے کی روشنی میں میں صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی جمہوریت کو سمجھنا ہو تو اس قول کو سمجھنا پڑے گا کہ تم میری مخالفت کرتے ہو، مجھے برا لگتا ہے، لیکن تمہیں میری مخالفت کرنے کا حق حاصل رہے، اس کے لیے میں ساری عمر لڑتا رہوں گا۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت کی روح ہے، اور یہی ہندوستان کی جمہوریت کی روح جو ہے
وہ ہندوستان کے شاعروں اور کویوں سے میں فیض آباد کے ایک کوی کے 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، جمنا پرساد اپادھیائے کا، کہ ہندوستان کی جمہوریت اور آزادی، اور اس آزادی نے ہمارے ملک کی کمزوریوں پر روشنی ڈالنے کا جو سلیقہ دیا ہے، وہ سلیقہ اس طرح سے شعر کہلواتا ہے کہ جب جب رائے شماری کرنی پڑتی ہے، جب جب رائے شماری کرنی پڑتی ہے، کیسی کیسی جب جب رائے شماری کرنی پڑتی ہے، کیسی کیسی مصرع میں بھول رہا ہوں کہ جب جب رائے شماری کرنی پڑتی ہے، کیا کیا اداکاری کرنی پڑتی ہے، معاف کیجئے، تیسرا چوتھا مصرع لاجواب اس نے کہا کہ کھادی سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، گاندھی سے مکاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، اور ہندوستان کی جمہوری آزادی نے ہمیں یہ شعور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ادب اور ہندوستان کی شاعری ایسی ہے کہ اسے اگر ترجمہ کر کے دنیا کی بڑی زبانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو لوگ شاید یہ محسوس کریں کہ ہندوستان میں ذہن بھی آزاد ہے، دل بھی آزاد ہے، جسم بھی آزاد ہے، روح بھی آزاد ہے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت کا حسن ہے۔ میں پھر ایک بار آپ سب کو مبارکباد دے رہا ہوں، جناب صلاح الدین کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس طرح کے مشاعرے جو ہیں برسوں تک منعقد ہوتے رہیں، تاکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے حسن پر نکھار آتا رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔